بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم ذکر کریں گے قصر نماز کا۔ قصر نماز کیا ہوتی ہے، کب پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، کتنی پڑھی جاتی ہے۔ قصر مسافر کی نماز، سفر کی نماز، یہ تینوں نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ تو ہمیں جاننا یہ ہے کہ قصر نماز کب شروع ہوتی ہے، اس کی لمٹ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، آدمی مسافر کب کہلاتا ہے، اس کا شرعی سفر اور شرعی دوری مسافر ہونے کی کیا ہے، یعنی کہاں پر جا کر نماز قصر شروع ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، اور پھر بندے کو نماز قصر کر کے پڑھنا پڑتی ہے۔ جو آدمی مسافر ہو جائے اور اس پر قصر نماز واجب ہو جائے، اگر وہ پوری پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پوری پڑھے گا تو درست ہوگا یا اس کو گناہ ہوگا؟ یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے، لہٰذا آپ دھیان سے سنیں قصر نماز کے بارے میں، کب، کس پر، کہاں جا کر شروع ہوتی ہے، اور کب قصر ختم ہو کر پوری پڑھنی ہوتی ہے، اس کی میعاد کیا ہے، اس کی لمیٹیشن کیا ہے، اس کی دوری کیا ہے، کتنی دور گھر سے نکلنے کے بعد جائیں گے تو نماز قصر شروع ہو جائے گی، اور جب واپس لوٹیں گے اپنے گھر وطن تو کہاں پہنچ کر پوری نماز پڑھنا ہوگی، اور سفر میں آپ کتنے دن رہیں گے تو کب تک آپ پر قصر ہی واجب رہے گی، اور پوری کتنے دن رہیں گے تو ہوگی۔ یہ ساری گفتگو ہوگی اس کے بارے میں، لہٰذا شروع کرتے ہیں۔ تو قصر نماز جب بھی کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے سفر کی نیت کر کے، تو وہ جب اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے یا اپنے شہر سے یا اپنے ایریے سے نکل جاتا ہے اور 48 میل دور چلا جاتا ہے، 48 میل کو کلومیٹر میں بنائیں گے تو تقریباً 72 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو گویا کہ آپ اپنے گھر سے جب 72 کلومیٹر دور نکل گئے تو آپ پر نماز قصر واجب ہو جائے گی، اور آپ کو قصر پڑھنا شروع کرنا ہوگا۔ اب کب تک قصر رہے گی یہ سنیے۔ جب آپ مسافر ہوئے، یعنی 72 کلومیٹر کا سفر کر لیا، اور پھر جب تک آپ کہیں کسی شہر میں، کسی جگہ، کسی گاؤں میں، کسی دیس پردیس کہیں بھی آپ گئے ہیں، وہاں پہنچ گئے اور وہاں ٹھہر گئے ہیں، کمرہ کرائے پہ لیا ہے یا ہوٹل کا کمرہ بک کیا ہے، یا کسی کے گھر مہمان ہوئے ہیں، یا کہیں آپ کو ٹھہرنا ہے یا کام کرنا ہے، مارکیٹنگ کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، یا آپ وہاں نوکری کرتے ہیں، تو اب آپ وہاں پر کب تک قصر پڑھتے رہیں گے اور کب پوری پڑھیں گے؟ اس میں آپ کو یہ سوچنا اور دیکھنا ہے کہ آپ جہاں سفر کر کے پہنچے ہیں وہاں پر آپ کا ٹھہرنے کا ارادہ کتنا ہے۔ اگر تو آپ نے وہاں 15 دن مسلسل ٹھہرنا ہے، پکا ہے، کنفرم ہے، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب میں یہاں 15 دن تک ٹھہرے رہوں گا، تب آپ پر پوری نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ نماز اپنی اسی حالت پر لوٹ آئے گی، اصل حالت پر لوٹ آئے گی۔ پوری نماز بھی پڑھیں گے اور نوافل و سنن اور وتر یہ سب چیزیں آپ پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ جہاں پہنچے ہیں اور جہاں آپ نے کام کرنا ہے یا جہاں آپ ٹھہرے ہیں، اور وہاں ٹھہرنے کا آپ کا مسلسل 15 دن کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر نماز قصر ہی رہے گی۔ جیسے آپ ایک جگہ پہنچے، وہاں کچھ کام کر کے پھر آپ کو آگے نکلنا ہے، یہاں آپ کا 1 دن قیام ہے، یا 4 دن، یا 10 دن، یا 12 دن، 13 دن، 14 دن بھی قیام ہے، تو آپ قصر ہی پڑھیں گے۔ اگر 15 دن کا مصمم ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ وہاں پوری نماز پڑھیں، اور اگر کہیں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ پکا نہیں ہے،
یا آپ کو یہ بھی شک ہے کہ میں 15 دن یہاں ٹھہرنے کی کوشش تو کروں گا، رہنا تو ہے، لیکن میرا کام کاج ایسا ہے، کوئی بھی تقاضا آ سکتا ہے اور مجھے 15 دن سے پہلے بھی یہاں سے سفر کرنا پڑ سکتا ہے، چاہے آگے کا یا چاہے پیچھے لوٹ کر آنے کا، تب بھی وہ قصر ہی رہے گی۔ اور قصر کے معنی ہیں کہ آپ نے ہر 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ فجر کی تو پوری پڑھنی ہے کیونکہ وہ ہے ہی 2 رکعت، 2 سنت ہیں، لیکن قصر میں صرف فرض پڑھے جاتے ہیں، باقی کی نماز آپ پر معاف ہے۔ لہٰذا فجر کی تو 2 ہی پڑھنی ہیں، باقی اگر آپ سنت پڑھ لیں فجر کی تو کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ نیکی ہے، ثواب ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی 2 رکعت مجھے اتنی پسند ہیں، اس سے بڑھ کر ہیں کہ جو کچھ دنیا اور ما فیہا میں ہیں اس سے زیادہ پسند ہے مجھے فجر کی 2 رکعت۔ تو اس لیے اگر آپ حضر میں ہیں یا سفر میں ہیں، اگر فجر کی 2 سنت بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن نہ بھی پڑھیں تو کم سے کم 2 فرض تو آپ نے فجر کے پڑھنے ہیں۔ ظہر کی 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، صرف 2 فرض، 4 تھے، اب آپ پر 2 فرض رہ گئے ہیں، 2 رکعت پڑھنی ہے۔ اسی طرح عصر کی 2 ہی فرض پڑھنے ہیں، کوئی سنت نفل نہیں۔ پھر آ گئی مغرب کی نماز، تو مغرب کی 3 رکعت ہیں، وہ آپ کو پوری ہی پڑھنی ہیں۔ پھر آ گئی عشاء کی نماز، عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، آپ نے 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، نہ نفل نہ سنت نہ وتر، آپ پر کچھ بھی واجب نہیں رہتا، آپ نے 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھنی ہے، لیکن مغرب کی چونکہ پہلے سے ہی 3 رکعت ہیں تو وہ 3 ہی پڑھنی ہیں اور فجر کی 2 پڑھنی ہیں۔ اب آپ جہاں پر بھی ہیں وہاں مسجد ہے اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور امام وہاں کا مقیم ہے، اس نے پوری پڑھنی ہے، تو اس کے پیچھے آپ بھی پوری ہی نماز پڑھیں گے، یعنی 4 والی 4 ہی پڑھیں گے، 3 والی 3 تو پڑھنی ہی ہیں۔ ظہر عصر عشاء بھی آپ کو امام کے پیچھے پوری پڑھنی ہے۔ اور اگر ایسے حالات بن جاویں کہ نماز آپ کو پڑھانی پڑے، آپ کے سوا وہاں کوئی دوسرا امامت کے قابل یا لائق نہیں ہے، اور لوگ آپ کو اس قابل سمجھیں کہ یہ بندہ عالم ہے یا پڑھا لکھا ہے یا نماز پڑھتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، آپ کو اس لائق سمجھا جائے اور وہ کہیں کہ آپ نماز پڑھائیں، یہاں اور کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، تو پھر آپ اعلان کر دیں کہ میں مسافر ہوں، مجھ پر قصر ہے، میں نے اپنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے، آپ حضرات سلام کے بعد اٹھ کر اپنی نماز کو پورا کر لیں میں۔ یہ اس کا طریقہ ہو گیا کہ اگر آپ کو پڑھانی پڑ جائے، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے بھی پوری پڑھنی ہے، اور اگر آپ اکیلے ہیں کسی کمرے میں یا ہوٹل میں تو پھر آپ نے پوری ہی نماز، آپ نے قصر یعنی 2 رکعت ہی پڑھنی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ 48 میل چلنے کے بعد آپ مسافر ہو جاتے ہیں، پھر آپ پر قصر نماز واجب ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ کسی مقام پر 15 دن مسلسل ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کر لیں گے تب تک آپ قصر ہی نماز پڑھیں گے، چاہے آپ مہینہ رہیں، 2 مہینے رہیں، 6 مہینے رہیں، آپ کو سال گزر جائے سفر کرتے ہوئے، اگر 15 دن کا مستقل رکنے کا ارادہ نہیں ہوا تو قصر ہی رہے گی، چاہے 10 سال آپ سفر کرتے رہیں، آپ پر 2 رکعت ہی واجب رہیں گی، قصر ہی واجب رہے گی۔ اب پوری کب آپ پر لوٹ کر آئے گی اصل نماز؟ جب آپ سفر سے واپس آئیں گے اور اپنے گھر پہنچ جائیں گے تو پھر آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ حالانکہ ایک روایت میں حضرت مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ جب اپنی بستی سے نکلتے اور ان کی بستی آنکھوں سے بوجھل ہو جاتی تو وہ قصر نماز شروع کر دیتے تھے، یعنی خود کو وہ مسافر مان لیتے تھے، حدیث ہے۔ اور جب سفر سے واپس آتے اور اپنی بستی یا اپنا گاؤں مدینہ منورہ ماشاءاللہ نظر آتا تو نماز پوری شروع کر دیتے، یہ بھی ایک روایت اور حدیث ہے۔
آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن جو عام فہم جو بتایا جاتا ہے اور جو احادیث سے ثابت ہے اور وارد ہے وہ یہی ہے جو میں نے بتا دیا۔ تو جب آپ سفر سے اپنے گھر واپس پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ پر اصل نماز لوٹ آتی ہے، پھر آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ اب کسی بھائی نے یہ سوال کیا کہ میں مسافر تھا، میں قصر پڑھتا تھا، لیکن میرا کام ایک شہر سے دوسرے شہر جانا اور آنا رہتا تھا، اور ایک بار میں ایک ایسے شہر میں گیا کہ مجھے اپنے شہر اپنے گھر کے پاس سے ہائی وے سے گزرنا پڑا۔ تو جب میں اپنے گھر کے جو کہ آدھا کلومیٹر یا پونا کلومیٹر کی دوری پر ہے گھر سے ہائی وے روڈ، جہاں سے میری گاڑی یا میری بس یا ٹرین جاتی ہے، اور میں اسی میں بیٹھا ہوں اور مسلسل سفر میں ہوں، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ میرا گاؤں یا میرا شہر یا میرا گھر آ گیا ہے اور یہاں اگر کسی نماز کا وقت ہو گیا تو میں پوری پڑھوں گا؟ تو اس کے لیے جواب ہے نہیں، آپ وہی دو ہی پڑھیں گے، قصر ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ اپنے گھر نہیں آ رہے، آپ سفر ہی میں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے گھر کے پاس سے روڈ پر یا ریلوے ٹریک سے گزر رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ ارادہ کر کے گھر کو واپس نہیں آئے، گھر نہیں پہنچے، اس لیے تب بھی آپ مسافر ہی رہیں گے اور نماز قصر ہی پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے بات مکمل اور پوری ہو گئی ہوگی۔ ضروری نہیں ہے، شاید بیچ میں کوئی ایک بات رہ بھی گئی ہو، تو اگر کوئی بات رہ گئی ہو یا آپ کے من میں سوال پیدا ہو تو مجھے کمنٹ میں بتانا، میں اس کی انشاءاللہ بھرپائی کر دوں گا، اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔